الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله تکمیل قرآن مجید کا موقع ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب قاری فیاض صاحب کی خدمت میں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق بخشی اور انہوں نے از ابتدا تا انتہا نماز کی حالت میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کی، اور جیسا کہ ہم قاری فیاض صاحب کے شکر گزار ہیں، ایسے ہی قاری محمد کاشف صاحب کے بھی شکر گزار ہیں کہ قاری صاحب نے پوری ہمت کے ساتھ سماعت کی اور مسلسل ساتھ دیا۔ میں اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ بسا اوقات ہمارے قاری صاحبان کشتی جب درمیان میں ہوتی ہے، بھنور میں پھنس جاتی ہے، اس وقت چھوڑ چھاڑ چلے جاتے ہیں، تو الحمدللہ قاری محمد کاشف صاحب نے ہمارا شروع سے آخر تک ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم قاری صاحب کی قرات کو اور قاری کاشف صاحب کی سماعت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انسان ہے، فرو گزاشتیں ہو جاتی ہیں، جو کمی کوتاہی غلطی رہ گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے اس سے بہتر طریقے پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس تلاوت کو، اس سماعت کو، نماز تراویح میں جن حضرات نے شرکت کی اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی سماعت کو قبول فرمائے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ بہت ہی ادنا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور اعلیٰ درجے کا اجر و ثواب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ یہ کم درجے میں کام کرنا اور اعلیٰ درجے کے اجر و ثواب کی امید رکھنا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بندہ یہی کر سکتا ہے۔ بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ یا اللہ ہم سے جو ہو سکا وہ یہی ہے، گرتے پڑتے ہم نے یہ جس طرح سے ہم سے بن پڑا ہم نے عبادت انجام دی، یا اللہ آپ اس کو قبول فرما دیجئے، اور ہم نے گھٹیا انداز میں کیا، آپ اعلیٰ انداز میں اس کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرما دیجئے۔ تکمیل قرآن مجید کے حوالے سے آج گفتگو خود قرآن کریم سے متعلق ہی کرنی ہے، اور قرآن کریم کی ظاہر ہے کہ پورا قرآن شریف ہے، قرآن کریم کی کس آیت کو لیا جائے، کس سورت کو لیا جائے، کہاں سے قرآن کریم کے بارے میں بات چیت کی جائے، تو میں نے انتخاب کیا ہے اس قرآن کریم کی سورت کا جو احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ یہ
عروس القرآن کہلاتی ہے۔ عروس کے معنی دلہن، یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جس طرح سے دلہن سجی سجائی ہوتی ہے، اسی طرح سے قرآن کریم کی یہ صورت جو ہے مسجع مقفع ہے۔ اس کی جو آیات ہیں ایک وزن کی آن الرحمن علم القرآن خلق الانسان، آگے جہاں تک چلے جائیے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو یہ خاص انداز ہے، اور اس کا جب آدمی پڑھتا ہے، جب آدمی سنتا ہے، تو اس کا کچھ خاص اثر ہوتا ہے۔ میں نے سورہ رحمان کی ابتدائی 6 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کا حسن ظاہری بھی ہے، حسن معنوی بھی ہے، حسن لفظی بھی ہے اور حسن صوتی بھی ہے۔ تمام قرآن مجید کا یہی حال ہے، لیکن یہ صورت اس بارے میں ٹاپ کلاس ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ آیات کی سجا بندی دیکھ لیجئے، آیات کا ہم وزن ہونا دیکھ لیجئے، عجیب و غریب انداز ہے۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ سجی سجائی دلہن ہے۔ تو 6 آیات میں سے ابتدائی 4 آیتوں میں تذکرہ ہے اس بات کا جو سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہے، کہ اس سے اعلیٰ اور اس سے عرفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 1، پہلی آیت الرحمن۔ الرحمن کے کیا معنی ہیں؟ بڑا مہربان۔ اور اسماء حسنہ میں سے 2 اسم ایسے ہیں جن کا مادہ ایک ہی ہے، ایک الرحمن ہے اور ایک الرحیم ہے، دونوں کا مادہ رحم ہے۔ تو رحمت اگر دائمی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو، تو اسے رحیم سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو اور اس سمندر میں بھی ایک ہیجان کسی کیفیت ہو، تو اس کا تعارف پھر رحمان کے لفظ سے کروایا جاتا ہے۔ الرحمن وہ ذات جو بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے اور رحم کرنے میں سب سے اعلیٰ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ شروع کی 4 آیتوں میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، جو چاروں چیزیں سب سے اعلیٰ ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہو گئی الرحمن، دوسری آیت علم القرآن۔ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی۔ بھائی باقی تمام چیزوں کی تعلیم بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پھر قرآن کی تعلیم کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ کا علم جو ہے تمام علوم پر حاوی ہے۔ سب سے اعلیٰ ہستی الرحمن نے سب سے اعلیٰ و عرفہ تعلیم جو ہے، جو قرآن کی تعلیم تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ الرحمن علم القرآن۔ اور پھر اس کے بعد تیسری آیت میں فرمایا خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں مخلوقات ہیں، اتنی ساری مخلوقات میں سے صرف انسان کو پیدا کرنے کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ باقی تمام مخلوق اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے اعلیٰ مخلوق حضرت انسان ہے۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے انسان کو تمام عالموں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو پھر دوبارہ شروع سے چلیے، سب سے اعلیٰ نام الرحمن، اور سب سے زیادہ فضیلت والا علم القرآن، اور سب سے افضل مخلوق خلق الانسان۔ 3 آیتوں کے بارے میں بات چیت ہو چکی ہے۔ اب آئیے چوتھی آیت علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بیان کی صلاحیت بخشی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت بخشی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتیں بخشی ہیں۔ کس کس صلاحیت کا تذکرہ کریں گے آپ؟ حواس خمسہ کو لے لیجیے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ہاتھوں سے چھوڑ رہے ہیں، اور جناب قدموں سے ہم چل رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری، اور ہمارا دل و دماغ کام کر رہا ہے، حواس خمسہ ہمارے کام کر رہے ہیں، یہ ساری صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہیں۔ لیکن ایک صلاحیت کا تذکرہ کیا جو سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ صلاحیت ہے۔ وہ صلاحیت کیا ہے؟ وہ یہی بولنے کی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم تو جب بولنے کے لائق بنایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور سب سے اعلیٰ انعام ہے۔ تو تمام صلاحیتوں میں سب سے اہم صلاحیت ہے نطق کی۔ اتنی اعلیٰ ترین صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔
اب ہونا کیا چاہیے کہ تمہیں ایک اعلیٰ چیز دی گئی ہے تو تم اس کا استعمال بھی اعلیٰ طریقے پر کرو، اور یہ جو بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا اعلیٰ ترین استعمال کا طریقہ کیا ہے کہ تم اپنی زبان کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے صرف کر دو، قرآن کریم پڑھو اور پڑھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کسی گھٹیا کام میں تم اس زبان کو استعمال کرو۔ اگر تم نے کسی گھٹیا کام میں اس زبان کو استعمال کیا تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہوگا، یہ شکران نعمت نہیں ہوگا بلکہ کفران نعمت ہوگا۔ اب ذرا سوچئے کہ ہم اپنی زبان کو کس کام میں لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبان کو دے دی، ہم اس زبان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ کوئی گانا گا رہا ہے، کوئی فحش گوئی میں لگا ہوا ہے، کوئی یاوا گوئی میں لگا ہوا ہے، فضول باتوں میں لگا ہوا ہے، کوئی جو ہے اسی زبان سے گالم گلوچ گالیاں دے رہا ہے، اور کچھ نہیں تو زبان سے ہم غیبت کر رہے ہیں، چغلی کسی کی کر رہے ہیں، تہمت کسی پر لگا رہے ہیں۔ یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ انتہائی گھٹیا درجے کے کام ہیں، یہ حد درجہ نالائقی کی علامت ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ رحمان نے عطا کی ہیں اور سب سے اعلیٰ صلاحیت ہمیں عطا کی ہے۔ کون سی صلاحیت؟ بولنے کی صلاحیت۔ یہ بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے بہت سارے حیوانات بنائے، ان کے اندر یہ نہیں ہے۔ یہ بولنے کی صلاحیت صرف انسان کے اندر ہے، اور اسی وجہ سے انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، بولنے والا حیوان۔ تو قرآن سورہ رحمان کی آیات میں سے 4 آیتوں پر گفتگو ہو چکی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب آئیے 5ویں آیت، الشمس والقمر بحسبان۔ اللہ تعالیٰ نے چاند بھی بنایا اور سورج بھی بنایا، اور ہر ایک کی ڈیوٹی مقرر ہے، ہر ایک پابند ہے اس بات کا کہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کر وہ کام کرے گا، دائرے سے باہر نہیں جا سکتا، بارڈر لائن کراس نہیں کر سکتا، حدود سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار۔ کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ کوئی حدود سے تجاوز کرے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی مخلوقات میں سے تذکرہ ہے چاند اور سورج کا۔ اب ہم اپنے متعلق غور کریں کہ ہم کس حد تک شریعت کی پاسداری کر رہے ہیں، کتنا ہم حدود میں رہتے ہیں اور کتنا ہم حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اور آگے چلیے، 6ٹھی اور آخری آیت جو سورہ رحمان کی آج میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل رہ گئی ہے، وہ ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ نجم کے ایک معنی آتے ہیں ستارہ، جیسے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور بھی کئی جگہ نجم کا لفظ، نجوم کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، وہ ستارے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نجم کا لفظ ستارے کے معنی میں نہیں ہے۔ یہاں پر نجم کے لفظ سے مراد ہے ہریالی، اور ہریالی بھی کون سی؟ جو زمین پر لیٹی ہوئی پڑی ہوئی ہو اور یا کھڑی ہوئی ہو۔ درختوں کو ہم دیکھتے ہیں، درخت ایسے کھڑے رہتے ہیں، اور یہ جو بیلیں ہوتی ہیں، تربوز کی بیل ہے، خربوزے کی بیل ہے، جی بہت ساری چیزوں کی، انگور کی بیل ہے، ساری بیلیں ایسے زمین پر ہوتی ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے یہ ہریالی ہے، لیکن کھڑی ہوئی نہیں بلکہ پڑی ہوئی ہے۔ تو ہریالی چاہے پڑی ہو چاہے کھڑی ہو، ان دونوں کا کام کیا ہے؟ یسجدان، وہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، وہ سر کو جھکا رہے ہیں۔ جب بیلیں، درخت اور درختوں کا ایک ایک پتا یہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، تو انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے، اسے بطریق اولا اپنے رب کے آگے سر بسجود ہونا چاہیے۔ اب سوچئے، کس لیے؟ تاکہ ہم اس کے آگے سر جھکا دیں۔ اب اگر ہم سر جھکانے سے پرہیز کریں، اپنے آپ کو بچائیں، نماز نہ پڑھیں، عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر نہ جھکائیں، تو یہ سب سے بڑا جرم ہوگا۔ یہ ایسا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ بنایا تھا، اپنے آپ کو گرانے والی بات ہے، اسفل ہو جانے والا عمل ہے۔ تو لہذا اس سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مغالطہ لوگوں کو ہو جاتا ہے، عذاب ہیں،
بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کے ذکر کی برکت سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مسائل حل ہو جائیں گے، تمام بیماریوں سے نجات ہو جائے گی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے داتا، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے والی، شاہنشاہ دو عالم تو ہے، سب سے تیری سرکار ہے عالی، شان تیری ہر آن نئی ہے، شان تیری ہر آن نئی ہے، گاہ جمالی گاہ جلالی، وہ بھی عجب خوش قسمت ہے جس نے، وہ بھی عجب خوش قسمت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی، وہ بھی عجب خوش قسمت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی، شغل میرا بس اب تو الہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، کسب میں دنیا کی راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، کسب میں دنیا کی راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں، کوئی نہیں مجھ میں بھلائی، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا، کون سی میں نے کی نہ برائی، شغل میرا بس اب تو الہی، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کا یہ ناکام ہو تیرا، ذکر کی اب توفیق ہو یا رب، کام کا یہ ناکام ہو تیرا، قلب میں ہر دم یاد ہو تیری، قلب میں ہر دم یاد ہو تیری، لب پہ ہمیشہ نام ہو تیرا، تجھ سے بہت رہتا ہے گریزاں، تجھ سے بہت رہتا ہے گریزاں، اب دل وحشی رام ہو تیرا، مجھ کو اب استقلال عطا کر، مجھ کو اب استقلال عطا کر، پختہ بس اب یہ خام ہو تیرا، مجھ کو اب استقلال عطا کر، پختہ بس اب یہ خام ہو تیرا، شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، آٹھ پہر ہو اللہ اللہ، 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير.
اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا كريم يا حنان يا منان يا كريم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني أن تكفيني أن تكفيني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا غياث المستغيثين أغثني يا غياث المستغيثين أغثني يا غياث المستغيثين أغثني أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم آپ کے گناہ گار خطا کار بندے یا اللہ آپ کے دربار میں حاضر ہیں یا اللہ ایسے مبارک لمحات میں یا اللہ لیالی قدر میں سے یا اللہ چوتھی رات ہے یا اللہ کیا معلوم آج ہی لیلۃ القدر ہو الہ العالمین تکمیل قرآن مجید کا موقع ہے یا اللہ یہ سارے مواقع دعاؤں کی قبولیت کے ہیں یا اللہ ہم آپ کے سامنے یا اللہ دستہ دعائیں ہیں یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے یا ارحم الراحمین یا اللہ بھیکاری بن کے آئے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا یا اللہ ہماری جھولی کو بھر دیجیے گا یا اللہ جو ہم مانگ سکیں وہ بھی دے دیجیے یا اللہ اپنی نالائقی کی بنا پر جو نہ مانگ سکیں وہ بھی ہمیں عطا فرما دیجیے یا اللہ دین بھی عطا فرمائیے دنیا بھی عطا فرمائیے یا اللہ ہر طرح کی صلاح و فلاح نصیب فرمائیے ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ آپ ہماری ضروریات سے ہم سے زیادہ بہتر طور پر واقف ہیں یا اللہ تمام ضروریات غیب سے پوری فرمائیے حاجات رفع فرمائیے مشکلات دور فرمائیے پریشانیوں آفتوں بلاؤں وباؤں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما دیجیے آئندہ کے لیے حفاظت فرمائیے یا ارحم الراحمین یا اللہ یہ قاری صاحب نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور قاری محمد کاشف صاحب نے سماعت کی یا اللہ اس تلاوت کو اس سماعت کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیے یا اللہ اس کی برکات سے یا اللہ قاری صاحب کو قاری کاشف صاحب کو اور تمام حضرات کو ہم تمام لوگوں کو تمام سننے والوں کو یا اللہ اس کی برکات سے یا اللہ کلی طور پر مستفید فرمائیے یا اللہ کسی ایک برکت سے بھی محروم نہیں فرمائیے یا ارحم الراحمین قرآن کریم کی برکات یا اللہ کھلی آنکھوں ہمیں نظر آئیں یا ارحم الراحمین قرآن کریم سے ہمارا قلبی تعلق جوڑ دیجیے یا اللہ یہ قرآن کریم سے ہمارا تعلق صرف ماہ رمضان کی حد تک نہ ہو یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہو یا اللہ زندگی کے آخری سانس تک یا اللہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے قرآن کریم کی تلاوت سنتے سنتے یا اللہ اس دنیا سے ہماری رخصتی ہو یا ارحم الراحمین اس کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے الہ العالمین ہمارے تمام مسائل حل فرمائیے انفرادی اجتماعی نجی خانگی عائلی قومی زندگی کے یا اللہ ہمارے اپنے مسائل ہماری مسجد کے مسائل یا اللہ ہمارے مدرسے کے مسائل یا اللہ تمام مکاتب مدارس مساجد
یا اللہ مراکز دینیہ، یہ خانقاہیں جہاں اللہ کیا جاتا ہے، یا اللہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام، یا اللہ ان سب کے جتنے بھی مسائل ہیں تمام مسائل غیب سے حل فرمائیے، یا اللہ ان سب کی غیب سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ غیب سے کفالت فرمائیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ دشمنان اسلام نہ صرف پنجے ڈالے ہوئے ہیں بلکہ دانت تیز کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا بس نہیں چلتا، وہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، یا اللہ جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں ان سازشیوں کو ان کی سازشوں میں ناکام و نامراد فرمائیے، خائب و خاسر فرمائیے، تباہ و برباد فرمائیے، ہلاک فرمائیے، یا اللہ جن کے اشاروں پر ہو رہا ہے یا اللہ ان کو بھی یا اللہ تہس نہس فرما دیجیے، یا اللہ انہیں بھی تباہ و برباد فرمائیے، انہیں بھی ہلاک فرمائیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ یہ کورونا وائرس کے نام سے جو وبا جس عذاب میں ہم مبتلا ہیں، یا اللہ اس سے نجات دلا دیجیے، یا اللہ پوری دنیا کو نجات دلا دیجیے، یا اللہ مسلم اور غیر مسلم سب پریشان ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہماری حالت و غار پر رحم فرمائیے، یا اللہ ہمیں تو یا اللہ مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنا سکھلا دیجیے، یا اللہ بن مانگے دینے والے بغیر مانگے ہی سب کچھ عطا فرما دیجیے، یا اللہ دین بھی عطا فرمائیے، دنیا بھی عطا فرمائیے، یا اللہ ہر طرح کی صلاح و فلاح نصیب فرمائیے، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ دلی مرادوں کو پورا فرما دیجیے، دلی دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، دلی آرزوؤں کو پورا فرما دیجیے، میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، قاری صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، اور رحمت اللہ صاحب عزیز ہیں اور ایک بچہ ہے محمد احمد وہ عزیز ہے، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی دعائیں صحت کی درخواست کی ہے، یا اللہ جتنی بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم لوگ ظاہری بیماریوں میں مبتلا ہیں، باطنی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں، یا اللہ ظاہری و باطنی روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کا یا اللہ علاج فرما دیجیے، یا اللہ تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دیجیے، یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے، یا اللہ شفاء لا یغادر سقما کا مصداق بنا دیجیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ آپ ہمارے مسائل سے ہم سے زیادہ بہتر طور پر واقف ہیں، تمام مسائل حل فرما دیجیے، جتنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کروا دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و طیب روزگار عطا فرما دیجیے، جو روزگار کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، یا اللہ بہت سے کاروباری حضرات اپنے کاروبار کے سلسلے میں، یا بہت سے کہنا چاہیے صنعت کار اپنی صنعتوں کے سلسلے میں، بہت سے مل آنر اپنے ملوں کے سلسلے میں، یا اللہ تمام لوگ پریشان ہیں، یا اللہ اس لاک ڈاؤن نے یا اللہ ہر ایک کا حال برا کر دیا ہے، یا اللہ غیب سے مدد فرما دیجیے، یا اللہ غیب سے مدد فرما دیجیے، یا اللہ غیب سے مدد فرما دیجیے، تمام مسائل غیب سے حل فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ آپ اپنا بنا لیجیے، یا اللہ اپنا بنا لیجیے، یا اللہ اپنا بنا لیجیے، یا اللہ اپنا بنائے رکھیے، یا اللہ اپنا بنائے رکھیے، یا اللہ اپنا بنائے رکھیے، یا اللہ اپنی مرضیات پر چلائیے، یا اللہ اپنی نامرضیات سے بچا لیجیے، الہ العالمین جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو نہ کہہ سکے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، انہیں اور ہمیں جمیع مقاصد میں عافیت کے ساتھ غیبی مدد کے ذریعے سے کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ آپ سے رحم مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یا اللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اس میں یقیناً آپ کے نیک بندوں کی ہیں، یا اللہ ان نیک بندوں کی نیکیوں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، یا اللہ ان نیک بندوں کی نیکیوں کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ معتکفین کے اعتکاف کی ایک ایک ساتھ کو قبول فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین ماہ مبارک کا جو حصہ رہ گیا ہے یا اللہ اس کی ایک ایک لمحے کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے، الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ اس مسجد کے سلسلے میں یا اللہ جتنے مسائل ہیں تمام مسائل غیب سے حل فرما دیجیے، یا اللہ اتنی عالی شان مسجد یا اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں ترقی میں حصہ لیا ہے اور لیتے رہیں گے ان سب کی یا اللہ خدمات کو قبول فرما لیجیے، یا اللہ تمام اہل خیر حضرات کی خدمات کو قبول فرما لیجیے، دارین میں انہیں اس کی جزائے خیر عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان کے اموال میں ان کی اولاد میں خیر و برکت نصیب فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین،
یا اللہ کہاں جائیں، کس سے مانگیں؟ یا اللہ کوئی در نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا اللہ ایک ہی در ہے، آپ کا در، آپ کے در پر یا اللہ آپ کے در پر حاضر ہیں، یا اللہ آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ عطا فرمانے والی ذات صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ آپ ہی کی ذات ہے، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں عطا فرمانے والا۔ المعطی هو اللہ، المعطی هو اللہ، المعطی هو اللہ، یا اللہ آپ ہی ہیں عطا فرمانے والے، یا اللہ آپ ہمیں عطا فرما دیجیے، خوب خوب عطا فرمائیے، بھرپور طریقے پر عطا فرمائیے، لامتناہی طریقے پر عطا فرمائیے، یا اللہ اپنی نعمتیں دے کر چھین نہ دیجیے، یا اللہ شکران نعمت کی توفیق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ کفران نعمت سے بچا لیجیے۔ الہ العالمین، یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے، یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے، یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دیجیے، یا اللہ کونوا مع الصادقین کا مصداق بنا دیجیے، یا اللہ آپ کے نیک بندے، یا اللہ لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں، لوگوں کو نیکی کا راستہ بتلا رہے ہیں، یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق نصیب فرما دیجیے کہ ہم ان سے رابطے قائم کریں، یا اللہ ہمارا ان سے رابطہ یا اللہ مستحکم ہو، زندگی کی آخری سانس تک وہ رابطہ ٹوٹے نہیں، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بہت بڑی بڑی شخصیات یکے بعد دیگر یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، علامہ خالد محمود صاحب اور مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری، یا اللہ یہ ہمارے اکابرین یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ان کے علاوہ اللہ جتنی بھی اکابرین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے درجات بلند فرمائیے، انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیے، یا اللہ انہوں نے ہمیں نیکی کے جو راستے بتلائے ہیں ان راستوں پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، یا اللہ ہماری مغفرت فرمائیے، یا اللہ ہمارے اہل و عیال، ہمارے بھائی بہن، ان کے اہل و عیال، ہمارے آباء و اجداد، دوست احباب، اساتذہ و مشائخ، محبین، محسنین، مخلصین، معاونین، متعلقین، یا اللہ کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، یا اللہ اگر اب بھی فیصلے نہ ہوئے تو کب ہوں گے فیصلے؟ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک گزر جائے اور ہمارا شمار کہیں محرومین کی فہرست میں ہمارا شمار نہ ہو، یا اللہ کہیں ہمارا نام محرومین کی فہرست میں نہ آ جائے، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین۔ ہماری ان دعاؤں کو، ان عبادات کو، اس وقت کی حاضری کو، اس تکمیل قرآن کو، یا اللہ اس کی تلاوت کو، اس کی سماعت کو، یا اللہ ان تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائیے گا، صدقہ و واسطہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اللہ تو قبول فرما دے، یا اللہ تو قبول فرما دے، یا اللہ تو قبول فرما دے، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔